بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران سمجھداری سے کام لے، ڈیل پر دستخط کرے۔ ٹرمپ نے دیا مشورہ، امریکی صدر ہرمز کی ناکہ بندی بڑھا سکتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دے سکتے۔ سفارتی چینلز کھلے ہیں، وائٹ ہاؤس نے کیا اقرار۔ سمندری لوٹ کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، امریکی ناکہ بندی کے خلاف کارروائی کریں گے، ایران نے دی وارننگ۔ یو اے ای سعودی تعلقات اور خراب ہو گئے، اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کئی مہینوں کے تناؤ کا نتیجہ، امارات پاکستان سے بھی ناراض۔ حزب اللہ کے جدید ڈرون ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تازہ حملے میں اسرائیلی کانٹریکٹر ہلاک۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز میں اہم میٹنگ، انڈیا کی سفیر نے کہا کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بنگال کے دوسرے مرحلے میں بھی 90% سے زیادہ پولنگ، کئی جگہ جھڑپیں، بی جے پی امیدوار کی گاڑی پر حملہ، ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کے الزامات۔ مرکزی دستے بی جے پی کے حق میں کام کر رہے ہیں، ووٹرز اور ٹی ایم سی کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہے، ممتا بنرجی کا بیان۔ ووٹنگ ختم ہوتے ہی ٹی وی چینلز پر ایگزٹ پولز، الگ الگ دعوے، 4 مئی کے نتیجوں پر پورے ملک کی نظریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لے اور ڈیل پر دستخط کرے۔ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں کئی دنوں سے ڈیڈ لاک ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بڑھا سکتے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کبھی بھی بات چیت کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ تہران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ صدر نے اپنے مددگاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بڑھانے کی تیاری کریں تاکہ تہران پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ عہدیداروں نے کہا کہ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کی معیشت اور تیل کے ایکسپورٹس پر دباؤ بڑھایا جائے۔ ٹرمپ نے اپنے پوسٹ میں کہا کہ ایرانی نہیں جانتے کہ غیر نیوکلیئر ڈیل کیسے کی جا سکتی ہے، بہتر ہے کہ وہ جلد سے جلد سیکھ لیں۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ امریکہ سے یورینیم کی افزودگی کے اپنے حق کو تسلیم کرائے۔ ایران نے کئی بار کہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن اور سویلین مقصدوں کے لیے ہے۔ ایران نے کہا کہ اسے امریکہ کی سمندری لوٹ کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ امریکی ناکہ بندی کے خلاف کوئی بھی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ عامر سعید روانی نے کہا کہ انہوں نے یو این سیکیورٹی کونسل سے فوری اس مسئلے پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ روانی نے امریکہ کے اٹارنی کے ایک بیان کا حوالہ دیا جس میں یہ بات مانی گئی کہ وہ غلط طریقے سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایرانی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویسٹ ایشیا میں سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور استحکام بگاڑنے کی اصل طاقت یعنی اسرائیل سے نمٹنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کو دہشت گرد حکومت قرار دیا اور کہا کہ وہ امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کئی مقامات خاص طور پر فلسطین میں اسرائیل کی ظلم اور زیادتیوں پر غور کرنے کا مطالبہ کیا۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کے ایک ریمارک پر تنقید کی ہے جنہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کی تائید کی تھی اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے جوڑا تھا۔ بقائی نے ایکس پر کہا کہ ایران کے خلاف یورپی یونین کی غیر انسانی پابندیاں کبھی بھی انسانی حقوق سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ یو اے ای نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بڑھتی ہوئی تلخیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تنظیم 60 سال سے کام کر رہی تھی اور یو اے ای اس کا اہم رکن تھا۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اوپیک سے نکلنے کے بعد یو اے ای تیل کی پیداوار بڑھائے گا۔ یو اے ای نے ایک ایسے وقت اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا جب جی سی سی ملک تیل کے بعد کے مستقبل پر اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں سے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان اختلافات بڑھے ہیں، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایران جنگ کے معاملے سے اور تعلقات پیچیدہ ہو گئے۔ حال ہی میں یو اے ای نے کہا تھا کہ ایرانی حملوں پر خلیجی ملکوں کی تنظیم جی سی سی کا ریسپانس مناسب اور اطمینان بخش نہیں رہا۔ یو اے ای سعودی عرب کے علاوہ پاکستان سے بھی کافی ناراض ہے۔ اس کی ایک وجہ سعودی عرب سے پاکستان کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں ہیں۔ مصالحت کار کی حیثیت سے پاکستان کا رول بھی یو اے ای کو کھٹک رہا ہے۔ یو اے ای نے پاکستان پر طرفداری کا الزام لگایا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب جدہ میں جی سی سی ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ ایران جنگ کے بعد سے جی سی سی کی پہلی میٹنگ تھی۔ حالیہ عرصے میں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کافی مضبوط ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کے دوران ایران نے خلیجی ملکوں میں سب سے زیادہ حملے یو اے ای پر کیے ہیں۔ عمان نے جی سی سی کی میٹنگ میں حصہ نہیں لیا، حالانکہ وہ مصالحت کار کی حیثیت سے کافی سرگرم رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ کے مذاکرات کار ایران کے ساتھ چینلز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان اینا کیلی نے ایک بیان میں کہا کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایسا سمجھوتا کریں گے جس میں امریکہ کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ کیلی نے کہا کہ ٹرمپ یہ بات صاف کر چکے ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ کے پرنس چارلس نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر اور چارلس III کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ بعد میں برطانیہ کے بادشاہ کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت مڈل ایسٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور حالات صحیح انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کو فوجی شکست دی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چارلس نے مجھ سے اتفاق کیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دینا چاہیے۔ ڈنر کے موقع پر کنگ چارلس نے نیٹو کی اہمیت پر زور دیا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور نیٹو کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ نیٹو نے ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کنگ چارلس نے بعد میں امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے محتاط زبان استعمال کی۔ انہوں نے ٹرمپ حکومت پر تنقید سے بچتے ہوئے دبی دبی زبان میں امریکی پالیسیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے ڈرونز نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچائے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حزب اللہ جدید ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے جنہیں پکڑنا یا جیم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک فوجی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ ان ڈرونز کے ذریعے حزب اللہ کو اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اور یہ ڈرونز کافی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اس دوران کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ایک ڈرون حملے سے ایک اسرائیلی کانٹریکٹر مارا گیا۔ اس حملے میں کانٹریکٹر کا بیٹا بری طرح زخمی ہو گیا۔ لبنان جنگ کے درمیان حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی کارروائیوں میں بعض سویلینز جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ لندن میں چاقو سے ایک حملے میں 2 یہودی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ لندن کے گولڈرز گرین علاقے میں پیش آیا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ ہوا ہے اور کئی ملکوں میں یہودیوں کو نشانہ بنانے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ برٹش میڈیا میں کہا گیا کہ لندن حملے میں زخمی 2 یہودیوں کی حالت نازک ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی سفیر اور نائب نمائندہ یوجنا پٹیل نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو افسوسناک بتایا ہے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر یو این سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے یوجنا پٹیل نے انڈیا کی انرجی اور اکنامک سیکیورٹی کے لیے آبنائے ہرمز کی اہمیت کو جتلایا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی ٹکراؤ میں تجارتی جہازوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے اس بحران کی وجہ سے انڈیا کے سیلرز کی ہلاکتوں پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا۔ یوجنا پٹیل نے کہا کہ
عالمی قانون کہتا ہے کہ کمرشل جہازوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے اور اس قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بحث کی پہل کے لیے بحرین کی تعریف کی۔ یوجنا پٹیل نے مڈل ایسٹ کے علاقے کے ساتھ انڈیا کے مضبوط تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ تقریباً 10 ملین انڈینز خلیجی ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی حفاظت اور سلامتی ہماری ترجیح ہے۔ غازہ اور ویسٹ بینک کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے یوجنا پٹیل نے جاریہ انسانی بحران، خاص طور پر سویلین ہلاکتوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا فلسطین کی ترقی اور انسانی پروجیکٹس کی تائید کرتا ہے اور انہوں نے فلسطین مسئلے کے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ لبنان کا ذکر کرتے ہوئے یوجنا پٹیل نے یونائیٹڈ نیشنز کے امن سپاہیوں پر حملوں کی مذمت کی۔ بات کرتے ہیں بنگال الیکشنز کی۔ ویسٹ بنگال میں دوسرے اور آخری مرحلے میں بھی 90% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ پہلے مرحلے میں بھی 93% سے زیادہ پولنگ ہوئی تھی۔ اب تمام نظریں 4 مئی کے نتیجوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ 4 مئی کو بنگال کے ساتھ ساتھ تمل ناڈو، آسام، کیرل اور پودوچیری کے اسمبلی الیکشنز کے نتیجے بھی سامنے آئیں گے۔ بنگال کے کئی مقامات، خاص طور پر کولکتہ، ہاوڑہ، 24 پرگنہ میں لمبی لمبی لائنیں دیکھی گئیں۔ دوسرے مرحلے کے لیے بھی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ کئی جگہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قلعے بنا دیے گئے ہیں۔ بعض جگہ گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ ساؤتھ 24 پرگنہ میں بی جے پی امیدوار کی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ 6 بجے پولنگ ختم ہوئی۔ 6:30 بجے الگ الگ چینلز پر ایگزٹ پولز کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں الگ الگ اندازے لگائے گئے۔ اب سب لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات ہیں کہ کیا تمل ناڈو میں وجے ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے ووٹس میں سے اپنا حصہ نکال پائیں گے؟ کیا ہیمنتا بسوا سرما آسام میں پھر سے حکومت بنائیں گے؟ کیا کیرلا میں لیفٹ الائنس مسلسل تیسرا ٹرم حاصل کرے گا؟ اور سب سے اہم سوال بنگال کا ہے، جہاں ترنمول کانگریس کی ممتا بنرجی کا مقابلہ بی جے پی سے ہے۔ بی جے پی کی طرف سے ان الیکشنز میں پوری طاقت جھونک دی گئی ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ووٹ دینے کے بعد الزام لگایا ہے کہ مرکزی دستے بی جے پی کے حق میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں کرائے گئے۔ اپنے بھوانی پور حلقے میں مترا اسکول پر ووٹ دینے کے بعد ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ مرکزی دستوں نے ان کی پارٹی کے کارکنوں اور پولنگ ایجنٹس کو ڈرایا، دھمکایا اور بوتھ سے باہر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی دستوں کے ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ ٹی ایم سی چیف نے الزام لگایا کہ مرکزی دستے اپنا دستوری فرض ادا کرنے کے بجائے طرفداری سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کئی حلقوں میں ووٹرز اور ٹی ایم سی کارکنوں کو ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی دستے عام آدمی کو ٹارچر کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کو کچلنے کے برابر ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ انہوں نے اس طرح کی جمہوریت کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی بوتھ میں ریاستی پولیس کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور سی آر پی ایف نے تمام بوتھس پر قبضہ کر لیا تھا۔ جن علاقوں میں گڑبڑ ہوئی ان میں چھپرا، شانتی پور، بھانگر شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں 142 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے، جہاں 1448 امیدوار میدان میں ہیں۔ بھوانی پور میں ممتا بنرجی کا مقابلہ بی جے پی کے سویندو ادھیکاری سے ہے۔ اسے سب سے دلچسپ مقابلہ اور تمام مقابلوں کی ماں قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں میں ای وی ایمز میں چھیڑ چھاڑ کی شکایتیں بھی آئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں 152 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے۔ بنگال اسمبلی میں جملہ 294 سیٹیں ہیں۔ ووٹنگ کے دوران سویندو ادھیکاری ووٹ دینے کے بعد بوتھ سے باہر نکلے اور جے شری رام کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ہندوؤں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر وہاں جمع ٹی ایم سی کارکنوں نے جے بنگلہ کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ووٹنگ کے دن ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بنگال کے ووٹرز بے خوف ماحول میں پہلی بار ووٹ دے رہے ہیں اور پچھلے 6-7 دہوں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مودی نے کہا کہ 4 مئی کو نتیجوں سے وکست بھارت کا ارادہ اور پکا ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here.
ایران سمجھداری سے کام لے، ڈیل پر دستخط کرے، ٹرمپ نے دیا مشورہ، امریکی صدر ہرمز کی ناکہ بندی بڑھا سکتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دے سکتے، سفارتی چینلز کھلے ہیں، وائٹ ہاؤس نے کیا اقرار۔ سمندری لوٹ کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، امریکی ناکہ بندی کے خلاف کارروائی کریں گے، ایران نے دی وارننگ۔ یو اے ای سعودی تعلقات اور خراب ہو گئے، اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کئی مہینوں کے تناؤ کا نتیجہ، امارات پاکستان سے بھی ناراض۔ حزب اللہ کے جدید ڈرون ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تازہ حملے میں اسرائیلی کانٹریکٹر ہلاک۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز میں اہم میٹنگ، انڈیا کی سفیر نے کہا کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بنگال کے دوسرے مرحلے میں بھی 90% سے زیادہ پولنگ، کئی جگہ جھڑپیں، بی جے پی امیدوار کی گاڑی پر حملہ، ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کے الزامات۔ مرکزی دستے بی جے پی کے حق میں کام کر رہے ہیں، ووٹرز اور ٹی ایم سی کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہے، ممتا بنرجی کا بیان۔ ووٹنگ ختم ہوتے ہی ٹی وی چینلز پر ایگزٹ پولز، الگ الگ دعوے، 4 مئی کے نتیجوں پر پورے ملک کی نظریں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔